فرمایا مجھے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر، بابا کی امت کی بخشش سیدہ کا مہر۔ مہر دیتا کون ہے بھائی؟ شوہروں نے تو دے دیا تو جلدی بتا دینا شوہر دیتا ہے، آپ لوگوں نے دے دیا تو جلدی سے بتائیے نا، یا دیا ہی نہیں ابھی تک۔ تو آج اس مجلس کی برکت سے ہی جا کے اپنی بیویوں کو مہر تو دے دیجیے۔ البتہ ایک جگہ میں نے کہا جی مہر، لڑکے سے میں نے کہا تم مہر کب دو گے؟ کہنے لگا اللہ نہ کرے جو میں مہر دوں۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا ہماری طلاق تھوڑی ہوگی، ہم تو انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ تو طلاق سے مہر کا کوئی تعلق نہیں، مہر تو ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے، طلاق سے کوئی تعلق۔ تو مہر کون دیتا ہے اب تو بتا دیجیے؟ شوہر دیتا ہے نا مہر۔ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش میرا مہر۔ مہر دے گا کون؟ سیدہ کے شوہر، یعنی امت کو بخشوائے گا کون؟ پوری امت جنت میں جائے گی تو علی کی وجہ سے رہے گی۔ کتنی محنت کرتے رہو بغیر علی کے جنت کی بو بھی نہیں دو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ مولا لے کر جائیں گے جنت میں۔ اچھا جنہیں دنیا میں علی علی کے نعرے پسند نہیں ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جنت مکمل علی علی کے صداؤں سے سجائی گئی ہے، مکمل جنت مولا علی کے نام سے سجائی گئی ہے۔ آج کل ہوا چل رہی ہے، آج میں پاکستان پہنچا کوئی 10 دن کے بعد تو مجھے تھوڑے سے یہاں ٹھنڈ محسوس ہوئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کراچی، تو تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو صدائے سرسر، شاعر حضرات نظم کرتے ہیں کہ صدائے سرسر آ رہی، ہوا کی آواز کو کہتے ہیں صدائے سرسر۔ ہمارے محلوں میں اور گلیوں کوچوں میں شہروں میں جب تیز ہوا چلے تو وہ صدائے سرسر ہے، اور جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو یا علی ہے یا میں نے حدیث سنائی آپ کو، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، حدیث میں ہے کہ جنت کی ہوا کی آواز ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی یا علی ہے۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے، اور ان پردوں پہ جو نگار بنے ہوئے ہیں نا، نقش بنے ہوئے ہیں، وہ علی علی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور کوئی حدیث آپ کو نہیں سناؤں گا جو اہل سنت کی کتاب میں نہ ہو۔ وہ اور بات ہے کہ اگر کوئی اپنی کتاب پڑھ کر ہی کہے کہ میں نہیں مانتا تو پھر ہم اسے نہیں مانتے، ہمیں کیا ضرورت آ رہی ہے اسے زیادہ ایسے آدمی کو بھی سمجھانے کی جو کچھ مانتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اللہ نے نبی کو تمام محنتوں کا تحفظ جناب زہرا کی صورت میں۔ عزیزو، میرے بچوں، جوانوں، آپ کم سن ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے، بیویوں سے جو مجلس سن رہی، ہم سیدہ کے ذکر کے سفیر ہیں جی۔ وہ محفل میلاد ہو 20 جمادی الثانی پر، یا مجلس شہادت ہو 13 جمادی الاول جو بے روایتیں ہے، اور 3 جمادی الثانی جو مستند ہے، تو ہم تو بے روایتیں کا احتیاط بھی نہیں چھوڑتے نا، ہم تو بے روایتیں کا احتیاط بھی نہیں چھوڑتے، اور 3 جمادی الثانی جو بی بی کی شہادت کی تاریخ، تو ہم بی بی کے ذکر کے سفیر ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یہ توفیق حاصل ہے، ہمارے بڑوں سے ہمیں یہ تربیت کہ ہم بی بی کے نام پر محفل سجائیں، اور بی بی کے نام پر اور بی بی کے عنوان سے جب گفتگو ہو، محفل ہو، مجلس ہو، تو ہم جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا بدن تو تکلیف میں ہوتا ہے، مگر ہماری روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے جی۔ ہمارا بدن ممکن ہے پیر سن ہو رہا ہو، ممکن ہے نیچے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہو۔ میں شخصیات کو دیکھ رہا ہوں کہ معمولاً ہم لوگ جو ہے وہ عادت پا جاتے ہیں، روزانہ اچھی سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن جب مجلس میں آتے ہیں تو ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، اور زمین پر بھی بیٹھتے ہیں اور جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں جی۔ جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، چاہے 25 تسمے بندھے ہوئے ہوں، مگر جوتیاں اتار کے امام بارگاہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ جوتیوں کو علی نے دنیا کا نام دیا ہے۔ ہم اپنی دنیا پر ہاتھ چھوڑ کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔
خواتین کے چار روپ ہیں، چار ان کی تصویریں، خواتین کی چار تصویریں ہیں، چار ان کے کردار ہیں۔ سب سے پہلا کردار تمہید زندگی، دوسرا کردار اصل زندگی، تیسرا کردار نتیجہ زندگی، چوتھا کردار حسن زندگی۔ کیا حسن ہے کہ خاتون کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو تمہید زندگی ہے، جب خاتون تمہید زندگی کا عنوان اور اعزاز پاتی ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹی۔ تمہید زندگی یعنی بیٹی۔ تھک رہے ہیں آپ؟ نہیں، تمہید زندگی کو میں نام دے رہا ہوں بیٹی تمہید زندگی ہے۔ جب آپ گھر میں جاتے ہیں نا تو بیٹے سے آپ کی تھکن دور نہیں ہوتی، بیٹی کو دیکھ کر آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو جینے کا حوصلہ دے، بیٹی جو جینے کا حوصلہ دے۔ بیٹیوں والے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں، اور جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں انہیں میری بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ بیٹی کو دیکھ کر ایک مرتبہ حوصلہ بڑھنے لگتا ہے۔ آپ گھر میں گئے، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹا تو دور سے سلام کا جواب بھی دے دے تو اس کی مہربانی، اور بیٹی سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا بریف کیس لے گی، آپ کی کتاب لے گی، آپ کے ہاتھ سے آپ کی چیزیں لے گی، سامان ہے کوئی شاپر ہے تو وہ آپ سے لے گی، اور فوراً پانی لا کے پلائے گی، فوراً موزے اتارنے اور جوتے اتارنے کی بات کرے گی، فوراً آپ کو تکیہ لا کے لگائے گی۔ بیٹی ہے یہ، اس کو دیکھ کر انسان جینے کا حوصلہ پاتا ہے۔ تمہید زندگی ہے، زندگی کی تمہید ہے۔ نبی فرماتے ہیں جن لوگوں نے 3 بیٹیوں کو پال کر جوان کیا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جن کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی ہے ان کی عزت زیادہ ہے نبی کے نزدیک بنسبت ان کے جن کے پہلا بیٹا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی، وہ لڈو بانٹ رہے تھے تو کسی نے کہا بھائی یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردنیں لٹک جاتی ہیں، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں تو خوش ہوں، مجھے اللہ نے چھٹی بیٹی دی ہے، اس لیے کہ بیٹوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی وہاں سے پڑھ کر آتی ہے، اخلاق پڑھ کر آتی ہے، تہذیب پڑھ کر آتی ہے، جی احساسات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے۔ یہاں بیٹے کو جذبات اور احساسات پڑھانے پڑتے ہیں۔ بیٹا وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اس کا خیال رکھیے، وہ تمہارا عزیز ہے، وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ بیٹی سب کچھ جانتی۔ جی تمہید زندگی۔ دوسرا عنوان ہے اصل زندگی۔ یہی بیٹی جب اپنا روپ بدلتی ہے اور تمہید زندگی سے اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو اسی روپ کی تبدیلی کو، جسے میں اصل زندگی کہہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں زوجیت۔ جب یہ زوجہ بنتی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھل جائے۔ زوجہ یعنی اصل زندگی۔ اگر کسی خاتون کی زندگی میں زوجیت نہیں آئی ہے، یعنی کسی زوجہ نہیں بن رہی کوئی بچی، تو وہ اصل زندگی میں نہیں آئی۔ اور یاد رہے میں سیدہ کے دسترخوان پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں بیٹیاں جب بیاہ کر جاتی ہیں اور زوجہ بنتی ہیں تو اس ایک بچی کو زوجہ بننے کے بعد 15 آدمیوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ جیٹھانی ہے تو یہ بڑی جیٹھانی ہے، تو یہ دوسری جیٹھانی ہے، یہ تیسری جیٹھانی ہے، پھر یہ میری جو ہے وہ دیورانی ہے، پھر یہ پہلی دیورانی ہے، پھر یہ دوسری دیورانی ہے، 3 دیورانی ہے، 3 جیٹھانیاں ہیں، پھر ساس اماں بھی ہیں، اور پھر 2 بہنیں بھی، نندیں بھی ابھی گھر میں ہی ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہے، اور پھر وہ جیٹھانیوں کے 2 3 3 4 بچے بھی ہیں۔ معلوم 20 لوگوں کو ایک آدمی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ایک آدمی 20 کو سمجھے، بہتر نہیں ہے کہ ایک کو 20 سمجھ لیں۔ وہ بیچاری سارا دن ان کو سمجھنے میں لگا دیتی ہے، اور کسی کو نمک تیز چاہیے تو کسی کو مرچیں کم چاہیے، اور اگر اس سے پلیٹ ٹوٹ جائے تو قیامت آ جاتی ہے، اور اس سے اگر چائے میں جو ہے وہ پتی کم ہو جائے تو پھر گھر میں آوازیں شروع ہو جاتی۔ یہ جو اصل زندگی میں آئی ہے یہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی اپنے احساسات اور جذبات ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ یہ ہم زوجہ بنا کر کسی کی بیٹی کو لے کر آئے، اپنے بچے کی زوجہ بنا کر، اپنے بھائی کی زوجہ بنا کر، ہم نوکرانی بنا کر نہیں لائے۔ اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات، اس کی بھی آرزویں ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو۔ اور ساس اماں تو ساس اماں ہے، سگی خالہ بھی 1 منٹ میں آنکھیں بدلتی ہے۔ اپنی بہن کی بچی اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں، مگر دوسرے دن سے کہتی ہیں کہ میرے بچے پہ تعویذ ہو گیا، میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، یہ روزانہ آ کے مجھ سے میں پہلے ملتا تھا، اب تھوڑی دیر بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے بیوی کے پاس۔ اور ایک مرتبہ گھر کے اندر تناؤ کھچاؤ کا ماحول۔ خدا کے واسطے، سیدہ کے واسطے، یہ جو گھروں میں ہماری کسی اور کی بچیاں ہمارے گھروں میں بیاہ کراتی، ان کو اتنا تنگ نہیں کرو کہ یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں علیحدہ گھر لے کے دو۔ یہ مطالبہ ہی جب کرتی ہیں کہ جب یہ یہاں تنگ ہو جاتی ہیں، ورنہ انہوں نے تو نکاح نامہ پہ دستخط کرتے وقت پتا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے جوائنٹ فیملی میں نکاح کو پسند کیا تھا، قبول کیا تھا۔ یہ 6 مہینے کے بعد گھر سے کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ گھر والوں نے اسے بہت ستایا ہے، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح۔ ہمارے ہاں نفسیات بڑی عجیب ہے۔ اگر داماد بیٹی کو ٹائم دے رہا ہو تو میرا داماد بہت اچھا ہے، میری بیٹی کو ٹائم دیتا ہے، اور بیٹا اگر بہو کو ٹائم دے رہا ہو تو میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔
بھائی یہ دوہرا انداز کیسا ہے؟ اگر داماد اچھا ہے کیونکہ بیٹی کو وقت دے رہا ہے تو یہ بیٹا بھی اچھا ہونا چاہیے جو بہو کو ٹائم دے رہا ہے۔ یہ ہمارے گھریلو مسئلے ہیں بھائی، سلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اور اگر سیدہ کے نام پر بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر کہاں جا کے مسئلے حل ہوں گے؟ جی آپ ان سے تو کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کائنات کی سب سے محترم ترین وجود ہے جن کے نام پر ہم اس وقت جمع ہیں، کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اصل زندگی میں جب کسی کی زوجہ بن کے زندگی گزارتی ہے تو اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ یہی خاتون جو اصل زندگی میں ہے جب یہ اپنا روپ بدلتی ہے تو نتیجہ زندگی اس کو نام دیا جاتا ہے، اور وہ روپ ہے ماں۔ یہ زوجہ جب ماں بنتی ہے تو نتیجہ زندگی تک پہنچتی، تمہید زندگی بیٹی، اصل زندگی زوجہ، نتیجہ زندگی ماں۔ اب اس کی گود میں ایک بچہ آ جاتا ہے، اب اس کے احساسات اور جذبات بدل جاتے ہیں، اب یہ کسی اور کی خاطر جیتی ہے، اب اس نے اپنے وجود کا ٹکڑا دنیا میں دیکھا ہے، اب اس نے عملی طور پہ ثابت کیا ہے کہ میں کسی اور کی خاطر ہوں۔ اور یاد رکھیے جو کسی اور کی خاطر جینے کا ارادہ کر لے تو اس ارادے کو محبت کہتے ہیں، اور محبت کا نتیجہ یا سخاوت ہے یا شہادت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ میں اپنی بات کو دوبارہ کہتا ہوں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کے اندر کچھ جذبات، کچھ کیفیات، کچھ اس کی وجود کے تقاضے سامنے آتے۔ مجھے معاف کیجئے گا، ایک سادہ سیدھی سے مثال دے رہا ہوں، میں خود بھی اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں، آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو مرغی ہے نا، مرغی، معاف کیجئے گا، میں ایک رقیق بچے بھی بیٹھے ہیں نا، کچھ ایسی مثال بھی کہ یہ بھی یاد کر کے چلے جائیں۔ یہ جو مرغی ہے نا، یہ بزدل پرندہ ہے اور کنجوس پرندہ ہے۔ بزدل ہے، آپ ایک پتھر پھینکیں، لکڑی پھینکیں، ہاتھ کا اشارہ کریں، یہ ڈر کے بھاگ جائے گی۔ کہیں مرغیاں ہوں تو آپ کچھ چیز پھینکیں ڈر جاتا ہے، بزدل ہے، ڈرپوک پرندہ ہے۔ اور کنجوس بھی ایسے، اگر ایک دانہ، ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو اکیلے کونے میں جا کے کھاتی، اور مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں، مگر یہ کسی کو دیتی نہیں ہے، خود کھاتی ہے، کسی کو کھلاتی نہیں۔ جو خود کھائے کسی کو کھلائے نہیں، اسی کو تو کنجوس کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ کونے میں جا کے اکیلے جا کے دانہ کھاتی ہے، روٹی کا ٹکڑا کھاتی ہے، جو بھی اس کو چیز مل گئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو یہاں چوزے نکلے وہاں یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے، یہ بڑے بڑے درندوں سے لڑ جاتی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں سے، آدمیوں سے لڑ جاتی ہے۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے تک جو بزدل تھی یہ اب آدمیوں سے لڑتی ہے، کتے بلیوں سے لڑ جاتی ہے، جانوروں سے لڑ جاتی ہے۔ یہ جو بزدل تھی شجاع کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے تک جو کنجوس تھی اب یہ دانہ بجا بجا کر، آوازیں نکال کر پہلے بچوں کو کھلاتی ہے۔ اسے دانہ مل جائے نا تو آوازیں نکالتی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی، تم کھاؤ۔ جو کچھ دیر پہلے تک کہتی تھی میں کھاؤں گی تم نہیں کھاؤ، اب کہہ رہی ہے تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں گی۔ یہ سخی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی محنت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کر لو تاکہ سخی بھی ہو جاؤ، شجاع بھی ہو جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اہل بیت کی محبت ہمیں سخی بھی بناتی ہے۔ یہ جب اصل زندگی میں آتی ہے، یہ جب نتیجہ زندگی میں آتی ہے تو اس کی شجاعت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے تک، کچھ عرصے پہلے تک جو دبی ڈری رہتی تھی، بچہ گود میں آ جانے کے بعد اس کے اندر ایک سخاوت، ایک شجاعت ہے۔ مگر عزیزو، یہ بچے کو پہلے کھلاتی ہے تاکہ وہ زندہ رہے، زیادہ کھلاتی ہے، زیادہ توجہ دیتی ہے تاکہ وہ ترقی کرے۔ یہ ہے نتیجہ زندگی۔ اب ذرا پلٹیے صفحے کو، میں نے بہت دیر لگا دی نتیجہ دینے میں۔ جو بی بی نبی کے لیے تمہید زندگی ہو، فاطمہ فرماتے ہیں میں جب سیدہ کو دیکھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ مجھے فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ کرنے کا لطف آتا ہے، میں حوصلہ پاتا ہوں سیدہ کو دیکھ کر کہ مجھے مزید اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ دنیا مجھے تنگ کرتی ہے مگر سیدہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ جو تمہید زندگی نبی کے لیے ہو، بھئی دو جملہ اور بہتر کرتا ہوں، جن کے سانس لینے پر کائنات سانس لیتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جسے دیکھ کر سانس لیتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
नबी के लिए जो तमहीद जिंदगी वो जनाब ज़हरा की रात, और फिर अली के लिए जो असले जिंदगी हो। ज़ौजा बन रही है तो अली की बन रही है। बड़े बड़े लोग रिश्ता लेकर आए, सैयदा का रिश्ता बड़े बड़े लोग लेकर आए। आज तो हालात ऐसे हो गए उन बड़ों के नाम भी हम भी नहीं बता सकते। जरा सलवात नबी की जात पर। बड़े बड़े लोग सैयदा का रिश्ता लेकर आए और नबी ने हमेशा यही फरमाया, ये अम्र इलाही है, अल्लाह जिससे कहेगा उससे निकाह करूंगा। भाई मैं मजलिसी लोग बैठे हुए हैं, खानदानी अज़ादार बैठे हुए हैं, हमारे खैरपुर की शख्सियात को, डीजी की शख्सियात फरमा है, तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी, दो चीजों को अल्लाह ने नबी मुकर्रम से कहा कि ये मैं कहूंगा तो आप करेंगे, मेरे कहने पे ये काम होगा, यानी ये काम मेरा है, मैं जिससे कहूं, जिसके लिए कहूं आपको वो काम करना है। एक ये कि आपका खलीफा कौन है मैं बताऊंगा गदीर में किसका है, और एक ये कि फातिमा की शादी किससे होगी मैं बताऊंगा कि फातिमा का शौहर कौन है। ये तो कमाल है अली की अजमत का कि अल्लाह के दोनों इरादे जिसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए उसे अली कहा जाए। एक को खलीफत और रसूल बनाया जाए तो वो भी अली, और जिसे ज़ौजाए बतूल बनाया जाए तो वो भी अली। तो अली अली करने का हक है या नहीं कि अल्लाह के सारे इरादों का मरकज मौला अली की जात। लिहाजा फरमाया कि ये अम्र इलाही है, जिससे अल्लाह कहेगा मैं उससे शादी। असले जिंदगी बन रही है तो मौला अली के, और नतीजा जिंदगी अगर बन रही है तो उसका नतीजा हसनैन है, यानी बच्चे अगर गोद में आ रहे हैं तो हसन हुसैन जैसे बच्चे। मगर अजीजों मैंने तो 4 नाम लिए, तमहीद जिंदगी, असले जिंदगी, नतीजा जिंदगी, और मैंने एक और नाम भी लिया हुस्न। हुस्न जिंदगी को कहते हैं, हर भाई का हुस्न उसकी बहन है। क्योंकि जैसे नबी मुकर्रम तावील की बुनियाद पर, तंजील की बुनियाद पर जंग लड़ते रहे और जिहाद करते रहे और मौला अली के हवाले तावील की है, ऐसे ही जनाब ज़हरा क्योंकि नबी के हिस्से का उन्वान है, बज़्ज़त रसूल है, तो जनाब ज़हरा की जिंदगी के साथ एक और जिंदगी को जोड़ा जाएगा। जैसे नबी की जिंदगी के साथ जनाब ज़हरा की जिंदगी को जोड़ा है, ऐसे सैयदा की जिंदगी के साथ एक और जिंदगी को जोड़ा जाएगा, तब जाके माशरे के तमाम महासिन और कमालात कमाल पर पहुंचेंगे। लिहाजा सानिया ज़हरा की जरूरत पड़ेगी, एक बहन की जरूरत पड़ेगी जो भाई के साथ करबला में आए, तो उन्हें भी ज़ैनब नहीं सानिया ज़हरा। सानिया ज़हरा का लक़ब बीबी के सीरत के साथ जुड़ने की वजह, सैयदा की सीरत को जहन में रखें और उनके साथ जनाब ज़ैनब की सीरत को, तब जाके वो सीरत मुकम्मल होती है, सानिया ज़हरा।